السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحسیب قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ مہینوں پہلے میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ میں ڈیجیٹل انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں تک اسلامی تمام باتیں بتانے کی بھرپور کوشش کریں۔ وہ مسائل عام طور سے لوگوں سے مخفی ہیں، چونکہ وہ مسائل بیان تو کیے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں جس طرح سے لوگ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہیں، اس حساب سے وہ مسجدوں میں عالموں سے یا پھر مدرسوں میں عالموں سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اور جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر ایسے مسئلے جو پوچھنے سے عام طور سے آدمی شائن کرتا ہے، شرم کرتا ہے، تو اس طرح کے مسائل بیان کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور آپ حضرات جانتے اچھی طرح سے کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے بہت ہی زیادہ مصائب اور آزمائش میں مبتلا تھا۔ ہماری پیاری والدہ محترمہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اسی بیچ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں، اور آج میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کہ زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل بیان کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے جو ویڈیو بیان کی گئی ہے، ویڈیو ڈالی گئی ہے، اس میں یہ بات ذکر ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی ایمان ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزے، رمضان المبارک کے، حج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان پر ایک لمبی بحث ہوگی انشاءاللہ، چونکہ یہ چینل صرف اور صرف مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے نماز کے وہ تمام مسائل جو عام طور سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں اور غلط طریقے اور غلط رائج عمل پر عمل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، یکے بعد دیگرے۔ ابھی فی الحال چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں عام طور سے لوگوں کا ذہنی خیال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور ریاضات میں مشغول رہنا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو کہ زکوٰۃ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہم پر، مسلمان پر، ہر بالغ عاقل مرد، مسلمان عورت مرد پر زکوٰۃ دینا فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس اس مقدار کے برابر اگر اس کے پاس کوئی دوسرے اموال موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے میں بڑی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائی ہیں، کہ اس کے ادا کرنے میں بڑی فضیلت، اس کے نہ ادا کرنے میں بڑی وعید۔ چونکہ یہ زکوٰۃ وجوبی حکم ہے، اس وجہ سے ہر مسلمان کا ادا کرنا ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں اور اہمیتیں رکھی ہیں۔ فرمایا چونکہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہوتا ہے پاکی، یعنی مال کو ہر طریقے کی ناپاکی سے پاک کرنا۔ قرآن کریم کی آیات پر اگر غور کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجدوں کے ذریعے اللہ کے حضور میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری جسم و جان اور زبان سے قربان کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور اس کو حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ سے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مالی بندگی پیش کرتا ہے اور اس عبادت کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہے اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا اور یقین کرتا، اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال قربان کرتا ہے۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت و مدد ہوتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاق کا نہایت اہم باب ہے۔ تیسرا پہلو زکوٰۃ کے فائدے کا یہ ہے کہ مال کی محبت اور دولت پرستی جو ایک ایمان والے آدمی کے لیے نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، وہ بہت ہلاک کرنے والی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیہ کرنے والا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے اور ضرورت مندوں کو دو، جس کے ذریعے ان کے دلوں کی تطہیر اور ان کے دل کی تزکیہ ہو، یعنی ان کے دل پاک ہوں۔ یہ زکوٰۃ کی چند اہمیت تھی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کو تمام مسائل بیان کیے جائیں گے ترتیب و ترتیب۔ حضرات سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل سے جڑیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی بھرپور کوشش کر سکیں۔